بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد فہیم۔ خیبر پختونخوا کابینہ میں تیمور سلیم جھگڑا کی شمولیت کے حوالے سے جو ایک بھوچال مچا ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ معاملہ کب شروع ہوا اور یہاں تک کیسے پہنچا؟ عمران خان نے ہدایت کی تھی کہ فارم 45 کے ایم پی اے تیمور سلیم جھگڑا اور کامران منگش ان دونوں کو صوبائی کابینہ میں شامل کیا جائے۔ یہ پیغام علی امین گنڈاپور تک پہنچا اور بڑی مشکل سے علی امین گنڈاپور کی عمران خان سے ملاقات ہوئی۔ علی امین گنڈاپور صاحب نے عمران خان کو بتایا کہ صوبے میں 13 ایسی صوبائی اسمبلی کی نشستیں ہیں جو ہم سے چھینی گئی ہیں، یہ ہماری نشستیں ہیں اور ہم نے یہاں پہ جو 13 ممبران اسمبلی ہیں ان کو تسلیم کرنے کی بجائے فارم 45 کے ایم پی ایس کو تسلیم کرنا ہے۔ آپ نے جو دو نام لیے وہ دونوں بھی اس میں شامل ہیں، لیکن مزید 11 لوگ ہیں، تو کیوں نہ ہم ان 13 کے 13 ممبران کو صوبائی کابینہ میں شامل کرنے کے لیے زیر غور لائیں۔ عمران خان نے ان کی اس بات کو مان لیا اور یہ کہا کہ آپ ان 13 کے 13 ناموں کو زیر غور لائیں۔ علی امین گنڈاپور نے ایک اور بات بھی کر دی اور عمران خان کو اس بات پہ قائل کر لیا کہ ان لوگوں کو شامل کرنے کے لیے کیوں نہ عمران خان کی ہی بنائی گئی جو صوبائی احتساب کمیٹی ہے اس کے ذریعے زیر غور لایا جائے اور وہی کمیٹی بتائے کہ کس کو کہاں پہ شامل کرنا ہے۔ عمران خان صاحب کے حکم پر احتساب کمیٹی کو بتایا گیا کہ یہ 13 ممبران ہیں جو کہ فارم 45 کے ایم پی ایز ہیں اور آپ ان 13 کے 13 ممبران کو زیر غور لائیں اور ان کی اسکروٹنی کریں۔ ان 13 ممبران کے اندر 3 ایسے تھے جو سابق کابینہ کے ممبران رہے تھے، جن میں شوکت یوسفزئی صاحب شامل ہیں، تیمور سلیم جھگڑا صاحب شامل ہیں اور کامران منگش صاحب شامل ہیں۔ کمیٹی نے ان سب کی اسکروٹنی شروع کی، لیکن ان 3 کے حوالے سے معاملہ یہ تھا کہ ان کی پرانی پرفارمنس کو بھی دیکھا جا رہا تھا۔ تیمور جھگڑا صاحب کو بلایا گیا، لیکن کیونکہ وہ پاکستان میں تھے نہیں تو ان سے ملاقات نہیں ہو پا رہی تھی، انہیں پھر زوم میٹنگ پہ لیا گیا، لیکن زوم پر بھی ان سے بات نہ ہو سکی اور بعد میں یہ فیصلہ ہوا کہ ہم کیوں نہ ایک کوسچنر بھیجیں کہ آپ سے متعلق یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں تو آپ بتائیں کہ اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔ اور یہ کارروائی جو تھی وہ عمران خان کو بھیجی جانی تھی۔ 5 مارچ کو تیمور سلیم جھگڑا کو یہ سوال نامہ بھیجا گیا، تقریباً 24 سوالات تھے، جن کا جواب تیمور سلیم جھگڑا نے 18 یا 19 مارچ تک کمیٹی کو جمع کرا دیا، لیکن اس کے اندر کمیٹی کے اوپر عدم اعتماد کر دیا گیا تھا۔ کمیٹی نے اس عدم اعتماد کی بنیاد پر تیمور سلیم جھگڑا کو خود یہ پیغام پہنچایا کہ آپ کو ہم پہ اعتماد نہیں ہے تو ہم آپ کی اسکروٹنی یا آپ کی کسی بھی قسم کی جو رپورٹ ہے وہ روک دیتے ہیں اور ہم اس بارے میں عمران خان کو آگاہ کر دیں گے۔ اطلاعات یہ آئی کہ اس کے اوپر تیمور سلیم جھگڑا نے شکریہ ادا کیا کمیٹی کے ایک رکن کا کہ بہت شکریہ کہ آپ نے میری اس بات کا پاس رکھ لیا، لیکن معاملہ وہاں خراب ہوا جب اپریل کے مہینے میں تقریباً 3 اپریل کو 2 اور 3 اپریل کی درمیانی شب تیمور سلیم جھگڑا صاحب نے اپنا وہ جواب نامہ اور سوال نامہ سوشل میڈیا پہ ڈال دیا۔ کمیٹی ممبران کے اوپر تنقید جو واٹس ایپ گروپس کے اندر ہو رہی تھی یا صرف اس لکھائی کی حد تک تھی وہ پبلک ہو گئی اور پبلک کے اندر کمیٹی کے اوپر شدید قسم کے الزامات لگنا شروع ہو گئے۔ کمیٹی ممبران اس متعلق انتہائی تشویش ظاہر کر چکے ہیں اور انہوں نے اظہار ناپسندیدگی بھی کیا کہ ایک معاملہ جو کہ سیکرٹ تھا، ایک معاملہ جو کہ پارٹی کے اندر تھا، اس معاملے کو کیوں سوشل میڈیا کی زینت بنایا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ کمیٹی نے واضح کیا ہے، ہمارا ان سے رابطہ ہوا، آن دا ریکارڈ تو وہ بات نہ کر سکے، لیکن وہاں سے یہ بات سامنے ضرور آئی کہ کمیٹی نے واضح کیا کہ وہ صرف اور صرف عمران خان کو جواب دہ ہے، نہ تو وہ ان پروسیڈنگز کے حوالے سے علی امین گنڈاپور صاحب کو جواب دہ ہے اور نہ ہی وہ تیمور سلیم جھگڑا کو جواب دہ ہے۔ اب کمیٹی اس بات کے اوپر غور کر رہی ہے جس پر آئندہ 2 سے 3 دنوں کے اندر فیصلہ ہو جائے گا کہ وہ عمران خان کی اجازت کے ساتھ تیمور سلیم جھگڑا پر اٹھنے والے ان تمام سوالات کو مکمل طور پہ اس کی چھانٹی کرے۔ کمیٹی نے یہ تجویز کیا ہے، کمیٹی ممبران نے، کہ عمران خان کی اجازت کے ساتھ تیمور جھگڑا کے اوپر جتنے بھی الزامات ہیں ان تمام کی انکوائری کی جائے اور انہیں پھر انویسٹیگیشن اور پھر ظاہری بات ہے جو معاملہ آگے بڑھتا ہے وہاں پہ لے جایا جائے اور پھر عمران خان کو رپورٹ جمع کرائی جائے۔ کمیٹی اس بارے میں یہ کہہ رہی ہے کہ اگر تیمور سلیم جھگڑا ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جی مجھے آپ پہ اعتماد نہیں ہے اور کمیٹی ہاتھ کھینچتی ہے تو کل کو پھر سارے جو کابینہ ممبران ہیں وہ یہی کہیں گے کہ ہمیں کمیٹی میں اعتماد نہیں ہے اور کمیٹی پھر کام نہیں کرے گی۔ کمیٹی نے اپنی رٹ جو ہے وہ قائم کرنی ہے اور یہ رٹ قائم کرنے کے لیے بشمول وزیر اعلیٰ، بشمول سپیکر، ان سب کو جواب دہ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اب تیمور سلیم جھگڑا والے کیس کو ایک مثال بنایا جائے۔ اور اس طرح جو معاملہ سامنے اٹھا ہے کہ کمیٹی کے اوپر اعتراض اٹھا ہے تو کمیٹی نے واضح کیا ہے کہ یہ کمیٹی کسی نے نوٹیفائی نہیں کی ہے، یہ کمیٹی پارٹی کے چیئرمین جو بیرسٹر گوہر ہے انہوں نے نہیں بنائی ہے، نہ جنرل سیکرٹری نے بنائی ہے، یہ کمیٹی صرف اور صرف عمران خان نے بنائی ہے اور وہ صرف عمران خان کو جواب دہ ہے۔ عمران خان اگر اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ ہاں آپ اس پورے معاملے کی چھان بین کریں، انکوائری کریں،
اگر تیمور جھگڑا اس کے اندر گلٹی ہوتے ہیں تو ان کے خلاف پھر کارروائی کریں، اگر گلٹی نہیں ہوتے ہیں تو معاملہ کلیئر کریں۔ تو کمیٹی اب یہ معاملہ عمران خان کے پاس لے جا رہی ہے اور تیمور سلیم جھگڑا کے معاملے کے اوپر یہ کیس جو ہے وہ آگے بڑھایا جائے گا، ان کے خلاف پراپر اب انکوائری کی جائے گی، انویسٹیگیشن ہوگی، انکوائری ہوگی اور معاملہ آگے بڑھے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ کمیٹی نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ وہ اب جتنی بھی شکایات انہیں موصول ہوں گی ان کے اوپر صرف اس کو پولیٹیکل بنیادوں پہ نہیں دیکھے گی، بلکہ اس کو پراپرلی جتنے بھی ممبران کابینہ ہیں ان کے خلاف ان کو انکوائری بیس کے اوپر لے کے جائے گی، انویسٹیگیشن کرے گی اور اس پورے معاملات کو آگے بڑھائے گی۔ ابھی تک جو کمیٹی نے کام کیا ہے وہ زیادہ تر پولیٹیکل بنیادوں پر کیا ہے، لیکن اب کمیٹی یہ بات آگے بڑھا رہی ہے کہ اپنی ریٹ قائم کرنے کے لیے اور تمام آفس ہولڈرز کو جواب دہ بنانے کے لیے، عمران خان کی بنائی گئی کمیٹی کو جواب دہ بنانے کے لیے ان تمام کے خلاف اب کارروائی کرنا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے رابطہ کیا، ہم نے پوچھا خیبر پختونخوا اسمبلی کے اسپیکر بابر سلیم سواتی سے متعلق، کمیٹی کو یہ بتایا گیا ہے، عمران خان کا پیغام ان تک پہنچ گیا ہے کہ 3 راستے جو ہیں وہ چنے جائیں گے، تینوں راستے کمیٹی سے ہوتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ کمیٹی اگر پہلا راستہ یہ آتا ہے کہ کمیٹی اگر یہ کہتی ہے کہ بابر سلیم سواتی کے اوپر لگائے گئے تمام الزامات جھوٹے ہیں، انہوں نے کوئی بھی کرپشن نہیں کی، کوئی بھی ارریگولیرٹی نہیں کی، تو کمیٹی اپنی رپورٹ تیار کر کے وزیر اعلیٰ کو جمع کرائے گی اور وزیر اعلیٰ اس رپورٹ کی بنیاد کے اوپر جو اسپیکر ہیں وہ بابر سلیم سواتی اور اعظم سواتی کے درمیان صلح اور مفاہمت کا راستہ اپنا کے ان کے درمیان پیچ اپ کرے گی۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ اگر کمیٹی یہ ثابت کرتی ہے کہ ہاں جی بابر سلیم سواتی صاحب نے اسمبلی کے اندر غیر قانونی بھرتیاں کی ہیں، انہوں نے ارریگولیرٹیز کی ہیں، انہوں نے غلط طریقے سے اوور ایج لوگوں کو بھرتی کیا ہے، انہوں نے غلط طریقے سے 1 سال کے اندر من پسند لوگوں کو ڈبل پروموشن دی ہیں، انہوں نے بغیر رولز کو فالو کیے یا اپنی مرضی سے رول فریم کر کے لوگوں کو ترقیاں دی ہیں، تو بابر سلیم سواتی صاحب کو ایک وقت دیا جائے گا، 2 ہفتے 3 ہفتے جتنا بھی ٹائم ہوگا، کمیٹی انہیں بولے گی کہ آپ اپنے ان ایکشنز کو انڈو کریں۔ اگر وہ انڈو کر دیتے ہیں تو پھر وہ کمیٹی سے کلیئر ہوں گے اور پھر دوبارہ پہلا فیز ہوگا کہ بابر سواتی اور اعظم سواتی کو ساتھ بٹھا کے ان کا پیچ اپ کیا جائے گا۔ تیسرا راستہ یہ ہے کہ اگر اسپیکر کے اوپر فائنینشیل کرپشن ثابت ہو جاتی ہے، چاہے وہ مانسیرا میں ہو یا اسمبلی کے اندر ہو، اگر یہ ثابت ہو کہ انہوں نے کرپشن کی ہے، مالی کرپشن کی ہے، تو پھر معاملہ وہاں پہ رکے گا نہیں۔ وہاں پہ پھر اسپیکر کو واضح طور پہ کمیٹی کہہ دے گی کہ آپ کے بارے میں یہ الزامات تھے، یہ ثابت ہو گئے ہیں، آپ خود سٹیپ ڈاؤن کرتے ہیں اور یہ معاملہ ہم پارٹی کے اندر ہی سارٹ آؤٹ کر لیتے ہیں، یا آپ کے خلاف عدم اعتماد لائی جائے گی۔ تو دونوں راستے پھر اسپیکر کو دیے جائیں گے اور اسپیکر یا تو پھر استعفیٰ دیں گے اور یا پھر عدم اعتماد کے ذریعے اسپیکر کو ہٹایا جائے گا۔ تو اسپیکر سے متعلق یہ 3 راستے ہیں اور ان تینوں سے متعلق کمیٹی کو اپنی سفارشات جمع کرانی ہے اور وزیر اعلیٰ بطور ثالث ہی کام کریں گے، انہوں نے کام صرف بطور ثالث کرنا ہے۔ اگر تو اسپیکر پہ کرپشن ثابت ہوگی تو پھر اس میں وزیر اعلیٰ کا کوئی کردار نہیں ہوگا، پھر کمیٹی انہیں براہ راست بولے گی کہ آپ سائیڈ پہ ہو جائیں، آپ کا اور کام نہیں ہے۔ لیکن اگر الزامات ثابت نہیں ہوتے ہیں، ارریگولیرٹیز ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گی، تو پھر وزیر اعلیٰ بطور ثالث اعظم سواتی اور بابر سلیم سواتی کے درمیان بطور ثالث کام کریں گے اور ان کا آپس میں پیچ اپ کرائیں گے۔